إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ میرے بھائیوں، آج کا ٹاپک جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور سچی بات یہ ہے، اب میں نے اپنے بارے میں سوچا تو مجھے نظر آیا کہ اردو میں کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، تو یہ تو اچھی مثال ہوئی کہ بہرحال مرغی بھی کھائی جاتی ہے اور دال بھی کھائی جاتی ہے، مگر اب کوئی مثال ایسی بتائیے کہ کوئی یعنی خراب بات ہو اور ہم اس کو پہچان نہ سکیں یا پہچاننے کی کوشش نہ کریں، تو اس کے لیے کیا مثال دی جائے؟ تو میرا مطلب ہے کہ قل اعوذ برب الناس کا جو ٹاپک ہے وہ شیطان ہے۔ قل اعوذ برب الفلق جو ہم نے اس کی چھوٹی سی تفسیر سنی تو اس کا ٹاپک تھا اللہ رب العزت۔ اللہ کون ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اس میں اللہ رب العزت کی صفت کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ مگر قل اعوذ برب الناس جو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان کون ہے، کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اور شیطان کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہم تو شیطان کی ایک ہی قسم جانتے ہیں کہ شیطان شیطان ہے، مگر قرآن کی آیت نے یہ بتا دیا، آخری آیت نے قرآن کی، کہ شیطان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ شیطان جس کو سب لوگ جانتے ہیں، اور ایک وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ تو ہم نے وہ شیطان جو انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو پہچاننے میں بہت دیر کی ہے اور دیر کرتے رہے ہیں، اور یہ ہماری تباہی کا ذریعہ ہے۔ بہرحال میں مختلف تفسیروں کو دیکھنے کے بعد میں آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جب میں نے پڑھی تو مجھے مزہ آ گیا، اور میں نے محسوس کیا کہ ان کی بات میں بڑا ہی وزن ہے۔ تو ان کی بات کا وزن یہ ہے، ان کی یہ تحقیق ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں سورہ فلق کی آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ حسد کرنے والے کے حسد سے ہم کو بچا، تو اس سے مراد انہوں نے سب سے پہلے شیطان لیا ہے کہ اس سے وہ ایک کامن ٹاپک ہے کہ جو بھی ہم سے حسد کرے اللہ ہمیں اس سے بچائے، مگر حسد کرنے والوں میں سب سے سر فہرست، ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان نے انسانوں سے حسد کیا، یہ ہے سب سے بڑا ٹاپک، اس کو سمجھ لو، اور دنیا کے چھوٹے موٹے حسد کرنے والوں سے نمٹنا بہت آسان ہے، سورہ پڑھو پھونکو خلاص۔ تو یہ بات سمجھنا ہے آج کہ شیطان کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہاں کہاں پر کیا کیا فرمایا، اس کا واقعہ کہاں کہاں پیش آیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ لڑائی ہوتی ہے دو میں تو ایک دوسرے کو برا بھلا بولتا ہے، ایک اپنے آپ کو اچھا بتاتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو خراب بولتا ہے، وہ بھی بولتا ہے میں بھی تم سے اچھا ہوں، اس لیے لڑائی ہوتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو حضرت آدم نے شیطان کا کیا بگاڑا تھا؟ حضرت آدم نے شیطان کو برا بھلا کہا تھا، نہ انہوں نے اس کو اچھا کہا نہ برا کہا، وہ تو گویا کہ ایسے تھے جیسے کہ دنیا میں بس ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اب ایک بچہ پیدا اور اس کو جو ہے تو کوئی جو ہے گالیاں دے، برا بھلا بولے، اور اس کو بولے ٹھہر میں بھی تجھ سے انتقام لوں گا، تو نے ایسا کیا نا میں ویسا کروں گا، میں یوں اور یوں اور یوں اور یوں۔ ارے بھائی وہ تو ابھی آیا ہے دنیا میں، اس کو تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آیا ہے، اور اس کو جو ہے تو کوئی بولے کہ تم میرے دشمن ہو، میں تم سے انتقام لوں گا، میں تمہاری نسل کو تباہ کر دوں گا، تو یہ کتنی عجیب بات ہے نا، سوچئے اس ٹاپک پر۔ تو اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو جو ہے تو سارا علم سکھا دیا، اللہ نے سکھایا۔ حضرت آدم نے کہا اللہ مجھے سکھا، شیطان کو مت سکھا، پھر شیطان کو معلوم کہ اچھا یہ آدم تھا، اس نے نا اللہ تعالیٰ کو بول دیا تھا مجھے سکھاؤ اس کو مت سکھاؤ۔ اب شیطان کا غصہ آنا بجا تھا کہ تم نے کیوں ٹانگ اڑائی، ایسا تو نہیں ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کو، شیطانوں کو اور حضرت انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم کو علم آدم الاسماء کلھا، قرآن نے کہا ہے اللہ نے حضرت آدم کو ہر چیز سکھا دی۔ اب اللہ نے سکھایا تو اس میں ان کا قصور، اور جب
علم کی بات آئی اور مقابلہ ختم ہوا تو پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جیت گئے. اب اس میں ان کا قصور، مگر یہیں سے شیطان کو انسانوں سے حسد ہوا. حسد کی دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے حسد کیا ہے وہ شیطان ہے، اور پھر حضرت آدم کی اولاد میں اس کے بعد نمبر 2 پر قابیل ہے. مگر یہ جو شیطان نے کیا حضرت آدم کے ساتھ دشمنی، اس کے قصے جو آئے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ پر، تو میرے بھائیوں آج ہم سب سے پہلے ان آیتوں کو سنیں گے جس میں شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جگہ جگہ آیا ہے. جب آپ قصے کی ان آیتوں کو مسلسل سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ واقعی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد جب مسلمان اپنی زبان سے پڑھے کسی بھی وقت تو سب سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ جس شخص نے ہم سے سب سے پہلے حسد کیا تھا یعنی شیطان، اس کے شر سے ہمیں بچا. تو کتنی پیاری بات ہے یہ کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد اس عام معنی میں تو ہے کہ دنیا میں جو بھی ہمارے ساتھ حسد کرے ہم اس کے بارے میں یہ سوچیں، مگر یہ بات کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا حاسد ہے، شیطان کو ہم سے سب سے زیادہ جلن ہے، اور ہم کو اس سے سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اور ہر وقت اس سے پناہ مانگنی چاہیے. یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے رہنا چاہیے. یہ بتائیے کہ یہ بات مجھے بھی اس عمر میں آ کر اگر مجھے اس کی اہمیت سمجھ میں آئی تو مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی تدبر قرآن دیکھنے کے بعد آئی ہے. تو شروع کرتے ہیں. مختلف پاروں میں نے مارک لگایا ہے، یہاں میں آپ کے سامنے اب تفصیل نہیں کروں گا، آیتیں پڑھتا جاؤں گا، اس کا ترجمہ کرتا جاؤں گا. آپ ان آیتوں کو سن کر حضرت آدم اور شیطان کے واقعے پر توجہ کم دیجیے، مگر اس پر توجہ دیجیے کہ شیطان کا جو حسد ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا حاسد ہے. تو دیکھیے سورہ اعراف، اور سورہ اعراف میں آیت نمبر ہے، میں بتاؤں آپ کو، آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 18 تک. اگر آپ میں سے کوئی سورۃ الاعراف جو 8ویں پارے میں ہے اور آیت نمبر اگر آپ نکال سکتے ہیں 13 سے 18 تک تو نکالیے، اور نہ نکال سکیں تو بس مجھ سے صرف ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. ان آیتوں میں میرے بھائیوں یہ تلاش کیجئے کہ ہم نے، ہمارے جد امجد نے، حضرت آدم علیہ السلام نے کسی جگہ یہ سب مارکے سے پہلے شیطان کو اچھا کہا، برا کہا، اس سے لڑائی لینے کی کوئی بات کہی، یا ایسا ہوا کہ سب اللہ کی طرف سے ہوا اور یہی شیطان کو برا لگ گیا، تو اس میں ہمارا قصور؟ تو ہم نے تم سب کو پیدا کیا، تو پھر اس کے بعد تمہاری تصویریں بنائیں جیسا چاہا. تم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا تمہیں کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا تھا جبکہ میں نے تم کو حکم دیا. قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. قال فاہبط بنا، اللہ تعالیٰ نے کہا نکلو یہاں سے، نکل جاؤ. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس طرح ہمارے ساتھ جنت میں رہتے ہوئے تکبر کرو. فخرج، نکل جا. انک من الصاغرین، تو چھوٹوں میں سے یعنی ذلیل لوگوں میں سے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، دیکھیے یہ حسد کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا اسٹاپ ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ بس مجھے قیامت تک مہلت دے دے. قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے تم کو اتنا چانس دے دیا. پھر شیطان نے کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی، جب تو نے مجھے جو ہے گمراہ کر دیا، مجھے صحیح راستے سے اللہ تو نے ہٹا دیا، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں ان لوگوں کو تیرے سیدھے راستے پر چلنے سے بٹھا دوں گا، یعنی نہیں چلنے دوں گا. دیکھیے یہ اس کے حسد کا پہلا نشانہ ہے. وہ بول رہا ہے کہ اچھا اس آدم نے مجھے جنت سے نکالا، میں اس کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا. ثم لآتینہم،
پھر میں ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے سیدھے طرف سے، وعن شمائلہم ان کے بائیں طرف سے، رائٹ اور لیفٹ سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان انسانوں کی ایک بڑی میجورٹی کو کبھی بھی تیرا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ شیطان نے حسد کیا، چیلنج بھی اتنے بڑے بڑے دیے، مگر خوب ہے کہ بھائی حضرت انسان ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی اور یہودی اور کسی جگہ کے رہنے والے سارے انسان شیطان کے سامنے سب، اور وہ شیطان کے ساتھی بن گئے۔ قال فخر بنا مدعوما مدحورا، اے تو اللہ نے شیطان سے کہا تو یہاں سے نکل ذلیل ہو کر اور بالکل دل کا بیٹھا ہوا اور ہوپلیس ہو کر، لمن تبعک منہم جو بھی ان میں سے کوئی تیری اتباع کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ آیت ہمارے بھائیوں بڑی خطرناک ہے۔ ہم صرف انسان بن گئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو شیطان پر فتح دی، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ جو بھی شیطان کی بات چلے گا، اب اگر وہ انسان بھی ہے اس کو بھی شیطان کے ساتھ جہنم میں جانا ہے۔ ان آیتوں سے آپ کے سامنے شیطان کی ایک تصویر آئی۔ اب چلتے ہیں سورہ انفال میں۔ سورہ انفال 10ویں پارے میں ہے، اور سورہ انفال جو ہے اس کی آیت آپ دیکھیے، آیت نمبر 48۔ یہاں پر شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہم کو کیا بتایا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب شیطان نے ان کے کاموں کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا، وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، اے کافرو، مکے کے کافرو، آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم کو ڈیفیٹ نہیں دے سکے گا، شکست نہیں دے سکے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، اور جب دونوں طرف کے گروپ یعنی مسلمانوں کا اور کافروں کا جب یہ آپس میں مل گئے، یعنی لڑائی چھڑ گئی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنے پیروں پر واپس چل کے وہاں سے چپ چاپ بھاگ گیا۔ انہی الفاظ کو جو آئے ہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ان کا ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فلق کے جو الفاظ ہیں من شر الوسواس الخناس، کہ وسواس خناس ایک ہی آدمی کی دو صفتیں ہیں۔ جیسے ہم کسی کو بولتے ہیں یہ بیوقوف کاہل کہیں کا، تو جس کو آپ بیوقوف کہہ رہے ہیں اسی کو کاہل کہہ رہے ہیں، اور جس کو کاہل سست کہہ رہے ہیں اسی کو بیوقوف بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے شیطان کے بارے میں سورہ فلق میں دو الفاظ ایک ساتھ استعمال فرمائے کہ شیطان وسواس خناس ہے۔ تو وسواس یعنی دل میں برے خیالات ڈالنے والا، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی تحریک پیدا کرنے والا۔ اور خناس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو عام طور پر مفسرین نے خناس کا ترجمہ کیا چھپ کر وار کرنے والا، اور مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے خناس کے اس ترجمے سے انکار کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کے ترجمہ جگہ جگہ کیا کیا ہے، دبک جانے والا۔ اردو میں دبک جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے لڑائی لگاؤ اور جیسی دیکھا کہ لڑائی شروع ہو گئی وہاں سے چپ چاپ بھاگ جاؤ۔ تو خناس کا مطلب یہ ہے، یعنی شیطان انسان کو پہلے وسوسے پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو جو ہے اللہ کی نافرمانی کرانے لگاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کیوں بھاگتا ہے؟ وہ آپ کو مختلف ترجمے کی ترجمے آیتوں کے سنیں گے آپ تو کہیں گے کہ واقعی مولانا نے بڑے کام کی بات بتائی۔ میں نے نہیں، مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں تو صرف ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ فوراً جب جنگ بدر میں وہ دونوں فریق لڑ پڑے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو پیٹ پیچھے چپ چاپ وہاں سے چھپ کے بھاگ گیا۔ وقال، اور شیطان نے کیا کہا، انی بریء منکم، میں تو تم لوگوں سے بری ذمہ ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ پہلے کہا کہ لڑو، کوئی تم کو نہیں ہرا سکتا، اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر وہاں سے فوراً ہٹ گیا، دبک کر بھاگ گیا، اور کیا بول رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے جو تم کو نظر نہیں آتا۔ انی اخاف اللہ، یہ لیجئے شیطان بول رہا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔
پہلے لڑائی لگائی، پہلے بہکایا، ہر انسان کو ایسے ہی کرتا ہے اور باتیں بولتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اب تم جانو۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے ہم دوسری صورت میں چلتے ہیں، وہاں ہمیں شیطان کی کیا تصویر نظر آتی ہے۔ خلاصہ کیا آ رہا ہے ان آیتوں کا کہ واقعتاً یہ بات کہنا زیادہ صحیح ہے کہ شیطان صرف وسوسہ دل میں نہیں ڈالتا ہے، بلکہ وسوسہ ڈالتے ڈالتے تنگ کرتے کرتے جب انسان اس غلط کام کو شروع کرتا ہے تو شیطان اس کام کے شروع کرنے سے لے کے کام ختم ہونے تک اس کے ساتھ میں نہیں رہتا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا یہ برا کام شروع کر چکا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جس کو مولانا امین حسن اسلائی رحمۃ اللہ نے فرمایا دبک جاتا ہے، وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ کیوں ہٹتا؟ یہ بولنے کے لیے کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، تم جانو۔ اب دیکھیے کہ سورہ ابراہیم میں نے کھولی ہے جو 13ویں پارے میں ہے، اور سورہ ابراہیم کی جو آیت ہے آیت نمبر 22 ہے، آیت نمبر 22 آپ سنیے، آپ دیکھیے کہ کتنی صاف بات جو ہے شیطان بول چکا، اور ہم قرآن پڑھتے ہیں ترجمے سے پڑھتے ہیں مگر ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ وقال شیطان، یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ وقال شیطان، شیطان نے کہا لما قضی الامر، جب کہ فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا چکے تھے، اس کے بعد شیطان بولتا ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے وعدہ خلافی کی۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا حاسد ہے، ہماری نیکیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہماری آخرت تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور حاسد کیا کرتا ہے؟ وہ جس سے حسد کرتا ہے یہی چاہتا ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ چھین جائے، اور وہ جس کے حسد کر رہا ہے اس کو برباد کر دے۔ ہم سے شیطان حسد کر رہا ہے اور کھلم کھلا چیلنج دے رہا ہے، اور وہ کر رہا ہے، اور ہم اس کے باتوں میں آ کر ہم بہہ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اور ہر انسان کی حفاظت فرمائے۔ تو کہہ رہا ہے اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے جھوٹا وعدہ کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، بس میں نے تو صرف اتنا کیا کہ تم کو ایک کام کرنے کی دعوت دی، میں نے کہا تھا یہ کام کر لو، فاستجبتم لی، تم نے میری بات سن لی، فلا تلومونی، اب آج مجھ پر ملامت مت کرو، مجھ کو برا بلا مت بولو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا بولو کہ تم نے کیوں میری بات مانی۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تم مجھ پر چیخو نہ میں تم پر چیخنے والا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اب دیکھیے اس آیت کو آپ پڑھیے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو اس چیز کا انکار کر چکا تھا وہ جو تم نے مجھے اس بات میں شریک ٹھہرایا تھا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل سے معلوم، سورہ ابراہیم سے معلوم ہوا۔ اب چلتے ہیں جناب سورہ ہجر میں جو 14واں پارہ ہے، پارٹ نمبر 14، اور سورہ ہجر، اور اس ہجر کی جو آیت ہے وہ سورہ ہجر کی جو آیت ہے وہ 36 سے لے کے 44 تک ہے۔ سورہ ہجر پارٹ نمبر 14 اور اس میں آیت نمبر 36 سے لے کے 44 تک۔ اب دیکھیے کہ اس میں ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے۔ دیکھیے شیطان جو ہے وہ پورا، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے جو آپ کے آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے۔ میں صرف سمجھنے کے لیے ان آیت نمبر 28 سے ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا تاکہ ہمارے سامنے شیطان کی صحیح تصویر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، تو جب میں اس کو بنا دوں اور اس میں روح پھونک دوں، میری روح پھونک دوں، تو تم اس کو سجدہ کرو۔ پھر سب نے سجدہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا، تم نے کیوں نہیں اس کو سجدہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کروں گا
جس کو تو نے کھنکھناتی مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے اس سے کہا یہاں سے نکلو، تم پر لعنت ہے، اور یہ لعنت تم پر جو ہے قیامت کے دن تک ہے۔ اب دیکھیے آگے وہ کیا کہہ رہا ہے، آیت نمبر 35 تک میں نے ترجمہ کیا، اور اب جو اصل چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ آیت ہے، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ تب اس نے شیطان نے کہا اے اللہ تو مجھے چانس دے دے اس دن تک کے جب تک سب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تم کو اس وقت تک کی اجازت دے دی، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک کہ جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ قیامت آئے گی۔ قال ربی، اے میرے رب، شیطان نے کہا بما اغویتنی، اس لیے کہ آپ نے مجھے سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کو زمین پہ جب یہ لوگ جائیں گے تو میں ان کو ان کے سارے غلط کاموں کو خوبصورت بنا بنا کر پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ پھر شیطان ہی بول رہا ہے اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں جیسے آپ سب حضرات ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو شیطان نہیں بہکائے گا۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو میں نے طے کر دیا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اصل میں میرے سارے بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو لوگ گمراہ ہیں ان میں سے جو تیرے راستے پر چلیں گے ان کی بات الگ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا بالکل عادلانہ انصاف کے ساتھ صاف فیصلہ فرما دیا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ جو جتنے لوگ ہیں ایسے گمراہ ہونے والے، ان سب کے لیے جو میں نے جگہ طے کر رکھی ہے وہ جہنم ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، اور ہر ایک ڈور، ہر ایک دروازے پر ایک کوانٹٹی فکس کر دی گئی ہے کہ یہاں سے اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، وہاں سے اتنے، وہاں سے اتنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اب بتائیے کہ ان آیتوں کو آپ سنتے جا رہے ہیں، اس سے آپ کے دماغ میں، آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، شیطان کی تصویر کیا آ رہی ہے؟ شیطان کی تصویر صرف اتنی آ رہی ہے، وہ ہم کو بہکاتا ہے، ہم بہک جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں، یا اسے یہ تصویر آ رہی کہ حضرت آدم کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس کا شیطان کو غصہ ہے، اسی بات کا حسد ہے، اور اسی کا بدلہ وہ جو ہے سارے انسانوں سے لے رہا ہے، چاہے وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوں یا نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو میرے سچے بندے ہیں وہ تو وسوسہ پیدا کرے گا وہ لاحول پڑیں گے، تو وسوسہ پیدا کر کے گناہ میں ڈالے گا، وہ جو ہے وہ معافی مانگ لیں گے اور میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ واقعتاً وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، ہم جب پڑھیں تو سب سے پہلے اپنے دماغ میں اس سے مراد شیطان لیں کہ اس کے حسد کی وجہ سے جو ہماری آخرت تباہ ہونے والی ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ تو ان آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ ابھی اس کے علاوہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل جو ہے آپ اس کو دیکھیے کہ اس کے اندر آیت نمبر 61 سے لے کے 65، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ پارٹ نمبر 15، اور سورہ آپ کے بنی اسرائیل 16 نمبر اور آیت نمبر 61 ہے، جو میں نے پچھلی اس میں ملاقات میں ذکر کیا تھا، مگر ہمارے 2-3 بھائی نہیں تھے، تو سب کے فائدے کے لیے دوبارہ میں اس کو ذکر کرتا ہوں، اور اس کا قصہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا آپ بھی دیکھ لینا کہ یہ جس شخص کو آپ نے پرائرٹی مجھ پر دی ہے اس کو مجھ سے زیادہ عزت دے دی ہے، لیکن اخرتنی الی یوم القیامہ، تو اگر تو مجھے قیامت تک کے دور کر دے، یعنی قیامت تک کے میری سزا کو ٹال دے، میں کیا کروں گا؟ لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی پوری نسل کو تباہ کر کے رہوں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ ہوں گے جن کو میں تباہ نہیں کر سکوں گا۔ قال، اللہ نے فرمایا اذهب، جاؤ یہاں سے، فمن تبعک منہم، جو بھی تیری بات مانے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو پھر جہنمی تمہارا مکمل بدلہ ہوگا۔ واستفزز، جس کو چاہو بہکاؤ، غصے میں لاؤ، من استطاعت منہم، تم
اپنے تم جس کو بھی کر سکتے ہو بگاڑ کے بتاؤ بصوتی کا، چاہے ان کو بلا بلا کر اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور ان کے اوپر جو سوار ہے سواری پر آ سکتا ہے، جو پیدل آ سکتا ہے، سب کو لے کر آ جاؤ۔ یہ عربی زبان میں کسی کے بارے میں اگر یہ بولنا ہو کہ وہ شخص جو ہے اپنی ساری طاقت لے کے آیا، ساری طاقت لے کر آیا، تو اس کو اس طرح بولتے ہیں کہ اجلب بخیلک ورجلک، کہ تمہارے پاس جتنے سوار ہیں گھوڑوں پر ان کو بھی لاؤ، جو پیدل آ رہے ہیں ان کو بھی، سب کو لے کر آؤ، یعنی تم اپنی پوری قوت لے کر آؤ۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اور ان کے مال میں تو شریک ہو جا اور ان کے اولاد میں تو شریک ہو جا، یعنی ان کے مال سے ان کو تباہ کر، ان کے اولاد سے ان کو تباہ کر، وعدہم، اور ان سے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے وہ سب دھوکا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو سچے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، وکفا بربک وکیلا، اور بس تمہارا رب ہی تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، اور بس ایک جگہ رہ گئی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے ہر سورے کی وہ آیتیں آ جائیں کہ جس میں شیطان اور انسان کا ذکر آیا ہے۔ تو جو آخری سورہ ہے، وہ جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ الحشر، سورہ الحشر۔ ابھی سورہ الحشر میں آپ دیکھیے آیت نمبر ہے 48، سورہ حشر 28واں پارہ 28، اور اس میں آیت جو ہے وہ ہے سورہ حشر میں مجھ سے آیت کے لکھنے میں غلطی ہو گئی، نہیں صحیح ہے، نہیں دیکھیے آیت نمبر ہے 15، سورہ حشر میں آیت نمبر 15 ہے، جس میں بڑی ہی صاف بات کہہ دی گئی ہے۔ اوپر جو ذکر آ رہا ہے اس آیت سے پہلے وہ یہودیوں کے بارے میں آ رہا ہے اور مدینے کے منافقوں کے بارے میں، کہ وہ لوگ جو ہے ان کو وہ پہلے بولتے ہیں مکے مدینے کے کافروں سے کہ تم لڑو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی پھر ان کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں تو بس پھر یہ فوراً جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ نے اوپر فرمایا منافقوں کا، اور ان کے ساتھ ذکر کر کے فرمایا کہ وہ سب ذکر کر کے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل شیطان، کہ میں تم کو شیطان کی مثال دیتا ہوں، اذ قال للانسان اکفر، جب کہ وہ انسان سے بولتا ہے اللہ کی نافرمانی کرو۔ یہاں کفر کا مطلب وہ شریک ٹھہرانا نہیں ہے، کفر کرو یعنی اللہ کی نافرمانی کرو۔ فلما کفر، اور جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، قال، تو شیطان بولتا ہے انی بری منک، میں تو تم سے بیزار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قرآن کے الفاظ سنیے کہ شیطان کہیں بول رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہیں کہہ رہا ہے میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو گویا کہ شیطان اپنی شیطانیت میں بھی ایک چال چل رہا ہے، اور اس کی چال کیا ہے؟ بالکل ایسے کہ جیسے ایک آدمی نے دو آدمیوں میں جھگڑا لگایا، اور جب جھگڑا شروع ہو گیا وہاں سے بھاگ گیا، جب بھاگ گیا اس کے بعد میں جب اس کا انصاف ہونے لگا اور وہ مقدمہ پہنچا تو کسی نے بتایا کہ ارے ان دونوں میں فلاں آدمی نے لڑائی لگائی تھی، اس کو بلاؤ۔ جج نے اس کو بلایا، وہ بولے گا جج صاحب میں تو وہاں تھا ہی نہیں، دیکھا آپ نے؟ تو شیطان یہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے بولے گا اللہ تو جانتا، یہ لوگ کر رہے تھے میں تو وہاں تھا ہی نہیں، میں تو چلا گیا تھا وہاں سے۔ تو شیطان کی یہ مکاری بھی عجیب غریب ہے کہ پہلے لڑائی لگنے کا، برائی میں گرنے کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا چانس دے، سمجھائے، بتائے، بہلائے، پھسلائے، اور حضرت انسان جو ہے وہ اس مصیبت میں آ جائیں اور اس کی بات کو مان کر جب کرنے لگے وہاں سے وہ کھسک جائے۔ تو خناس یعنی لڑائی لگا کر کھسک جانے والا، وہاں سے دبک جانے والا، وہاں سے بھاگ جانے والا ہوا۔ اور یہ ہے ان آیتوں کا خاص کمال میرے بھائیوں، کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہم کو صاف صاف یہ بتا دیا ہے کہ اے انسانوں، تمہارا دشمن تم سے حسد کرنے والا اتنا تگڑا ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر
میں کسی ایسے راستے سے جا رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ دشمن مجھ پر کب وار کرے گا، سامنے سے، پیچھے سے، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو میں ہر سیکنڈ و منٹ جو ہے بڑا چوکنا رہوں گا اور بار بار ہر طرف گھوم گھوم کے دیکھتا رہوں گا کہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا، کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا ہے، اور اس طرح سے کہ میری سٹی گم ہو جائے گی، میں جو ہے کھانا پینا، بیوی بچے، کیا مجھے اپنی جان کو بچانا، بس ایک بات ہے کہ میری جان بچ جائے، میرے بھائیوں میری جنت بچ جائے۔ شیطان کا یہ خلاصہ ہے کہ ہم شیطان سے اتنے چوکن نہ رہیں، ہر دن کے ہر سیکنڈ اور منٹ میں، سونے سے پہلے سے لے کے رات بھر سونے تک، اور دن میں اٹھنے سے لے کے پھر سونے تک، ہمیں شیطان سے چوکنا رہنا ہے۔ وہ چوکنا کیسے رہنا ہے؟ شیطان نظر نہیں آتا، وہ شیطان سے اس طرح ہمیں رہنا ہے کہ بار بار ہمارے دل میں جو خیال آئے اس کا جائزہ لینا ہے۔ میں آپ کو گناہوں کی بات نہیں کہتا کہ شیطان نے کہا کہ تو شراب پی اور تو چور بن اور تو ڈاکو بن، یہ تو عام طور پر انسانوں کی بڑی تعداد یہ سب نہیں کرتی ہے، مگر میں آپ کو شیطان کے حملے سے بچنے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کو معلوم ہے، مزید یاد دہانی کے لیے اذان ہونے والی ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے فجر کا وقت کیا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اگرچہ ابھی جب سے میں نے کورٹ کی سروس چھوڑی تو مجھے یہ پتا چلا ہے ہر دن کہ لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ یہ ظہر کا وقت ہے اور عصر کا، مغرب کا اور عشاء کا۔ آپ یقین مانیے کہ مجھے روزانہ 10-15 کال آتی ہے، اس میں کم سے کم 5-10 مسلمانوں کی کال ہوتی ہے، کبھی عورتوں کی کبھی مردوں کی، اور ان کی کال کب آتی ہے مجھے موبائل پر؟ عین اس وقت جب اذان ہو رہی ہے، یا پھر میں وضو کر رہا ہوں، یا میں نماز کے لیے نکل رہا ہوں، مزید بات ہے میں مسجد کے اندر پہنچ رہا ہوں تو کال آتی ہے، اور میں اس ڈر سے کہ نیا نمبر ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا مصیبت کا مارا میں سن لوں، جب میں آواز اٹھاتا ہوں فون، آپ سید محمد ظفر ہیں؟ جی ہاں۔ اسم ظفر؟ یس پلیز۔ تو اس کے بعد وہ جیسی بات کرنے لگنے شروع کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ یو ٹیل می پلیز یور نیم؟ یا یس مائی نیم از عبد الرحمن۔ میں کہتا ہوں عبد الرحمن بھائی آپ مسلمان ہیں نا؟ میں بھی مسلمان ہوں۔ آپ کو نہیں آتے کہ ابھی ظہر کا وقت ہو گیا، ابھی نماز کے لیے کوئی جا رہا ہے، تو آپ بھی نماز پڑھو اور مجھے بھی نماز پڑھنے دو۔ میرے بھائیو یہ جملہ میرا روزانہ 10-15 منہ سے نکلتا ہے، اور اب چڑھ کر میں نے جن لوگوں کی وہ کال آتی ہے اور میں نماز میں ہوں، تو جب میں نماز ختم کر کے دیکھتا ہوں کوئی مس کال آئی ہے، میں ان کو مس کال دیتا ہوں، اور جب وہ مجھے بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں دیکھو بھائی پہلی بات مجھ سے سنو، ہر مسلمان کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا ٹائم یاد ہونا چاہیے۔ آپ مجھے فون کریں، دنیا میں کسی کو فون کریں، مسلمان پہلے تھے کہ ارے یہ تو نماز کا ٹائم ہے، یا ابھی تو نماز کی تیاری میں ہوگا، یہ تو نماز کو جا رہا ہوگا، مگر آپ کے جب آپ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں آپ کو نماز کا ٹائم کیا معلوم ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ہم کو یہ کہنے کی ضرورت تو بہت دور کی ہے کہ کسی شخص نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، پیسے مارا، یہ کیا وہ کیا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ نماز کے اوقات بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اچھا چلیے ان کو چھوڑیے، ہم اپنے آپ کو لیتے ہیں، مجھے آپ کو نماز کے اوقات معلوم ہے۔ اب اذان کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہیں نہ چاہیں اس وقت ایک وسوسہ آ جائے گا، میں یہ کر لوں، میں گھر کا یہ کام کر لوں، میں ذرا باہر جا کے جاؤں، وہ میں جا کر نیچے سے کچھ سامان لا کے دے دوں، وہ ایسا کر لوں، وہ ویسا کر لوں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ کو نماز سے غافل کرنے کے لیے یہ وسوسے ڈال رہا ہے۔ اب آپ نے سوچا ابھی کیا پریشانی ہے، ابھی تو اذان میں 10 منٹ باقی ہیں، پتہ چلا جس کام کے لیے آپ نکلے اس میں 10 منٹ ختم ہوئے، اذان بھی ہو گئی، یا تو مسجد کی اذان کی آواز آپ کو آئی یا نہیں آئی، اور اگر آئی بھی تو آپ کام کر رہے تھے اور آپ نے کہا ابھی 5 منٹ کے بعد تو بس گھر سے یوں دیا مسجد پہنچا۔ پتہ چلا کہ جب آپ مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو رہی تھی، پتہ چلا کہ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے سنت نہیں پڑھ سکتے تھے، پتہ یہ چلا کہ آپ سے پہلے 20 40 50 60 100 ہر مسجد میں جتنے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ خوش نصیب آپ سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ چکے تھے اور اس کا ثواب لے چکے تھے۔ میرے بھائیو یہ ہے وسوسہ۔ آپ کوئی بھی نیک کام خالی سوچیے فوراً ایک نگیٹو وسوسہ آئے گا، اچھا ایسے کر لوں تو وضو کرتے کرتے
ارے وہ ذرا میری وہ کتاب وہ ادھر رہے گی، میں اس کو ہٹا کے رکھ دیتا ہوں. ارے میں ذرا یہ کرتا ہوں. آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نماز کے لیے نکل رہے ہیں، گھر میں بیوی بچے وہ تو بیچارے بھولے والے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے شیطان وسوسہ دل میں ڈال رہا ہے، انہوں نے کوئی غلط بات بھی نہیں بولی. وہ ذرا آتے آتے نا آپ تھوڑا سا 1 کلو گوشت لیتے آنا. اب آپ کے اتنا ٹائم ان کی بات سننے، جواب دینے، کہاں کیسے یہ وہ 1-2 منٹ اس میں نکل گئے. میرے بھائیوں، جب ہم کسی نیک کام کے کرنے میں دیر کریں گے، شیطان اپنے وسوسے میں کامیاب ہو گیا. اس لیے جب کسی نیک کام کا ارادہ کرو اور دل میں یہ بات ہے کہ کل کرتا ہوں، تو آپ اپنے شیطان سے بولے نہیں آج کروں گا. جب شیطان آپ کو بولے اذان ہوئی بس ابھی مسجد میں جاتا ہوں، آپ بولے نہیں میں پہلے جاؤں گا. جب آپ مسجد کے اندر آئیں اور آپ کو وسوسے آنے لگے، ارے وہ مجھے فلاں سے ملنا تھا، تو آپ شیطان بولے گا ٹھیک ہے تم نماز جلدی سے پڑھو اور جلدی جا کے ملو. اب کیا ہوا؟ آپ کے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے. آپ نے فرض پڑھی اور سوچا سنتیں بعد میں پڑھ لوں گا، یا اگر آپ نے سنتیں پڑھی تو ٹپ 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 جلدی جلدی پڑھ لی ہے. کیوں؟ آپ کو فلاں آدمی سے ملنا ہے. یعنی کیا ہوا؟ ہر بات میں دنیا کی حیثیت بڑھ گئی، دنیا کے کام کی اہمیت بڑھ گئی، ہر کام میں نیک عمل کا سائز چھوٹا ہو گیا، اس میں جو جان ہونی تھی وہ جان ختم ہو گئی، اور پھر ہم دیندار کے دیندار رہے. اور اخیر میں وہ غالباً علامہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، ہنسی آتی ہے مجھے، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت شیطان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت شیطان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. ہم جو ہے ان 2 صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، صرف جادوگروں سے بچنے کے لیے، حاسدوں سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ سب سے پہلے شیطان سے بچنے کے لیے. اور دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر شیطان کا کوئی وار نہیں چلا، وہ ان صورتوں کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نازل ہونے کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اٹھتے بیٹھے پڑھیے، آپ کو کوئی وسوسہ نہیں آ رہا ہے، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد اٹھتے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بس آپ پڑھیے. اور خصوصاً جب گھر سے باہر نکلیں تو بار بار ان صورتوں کو پڑھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کسی بھی وسوسے میں جانے سے اللہ تعالیٰ بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ ظفر بھائی، ماشاء اللہ بہت اچھا، کافی پریکٹیکل درس تھا آج کا، کرنے کے کام ہے اس میں پورے. ماشاء اللہ بہت نالجیبل تھا.